ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتا دیا اور ساتھ ہی کچھ درود پاک کے فوائد بتا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق سے دن رات درود پاک پڑھتا رہتا۔ اس میں ایسا مصروف ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خاوند کو دیکھتی تو اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا، اسے بے حد ناگوارا معلوم ہوتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، اے بدبخت، کیا تم ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ لیکن اس کا خاوند ایسی باتیں سننے کے بعد بھی درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص کسی مہاجن کا مقروض تھا۔ اس نے مطالبہ کیا، یہ نہ دے سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی عورت کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خاوند کو برا بھلا کہا۔ وہ تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار اللہ میں نہایت عاجزی سے عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت رواں ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند مسلط کر دی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت میں سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے، اے پیارے، اتنے بے قرار کیوں ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جن پر تو درود پڑھتا رہتا ہے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم وزیر کے پاس جانا اور اس کو وظیفہ کی قبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ بیدار ہوا تو صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا آپ وزیر کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا۔ اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں، اور اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر وظیفہ کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے ایک کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ روپے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیے تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب مقدمے کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیے۔ مہاجن وہ روپے دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب، یہ روپے کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپے کہاں سے لیے ہیں، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یہ بات وزیر سے معلوم کرو کہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا، جج صاحب، خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوفزدہ ہو گیا اور اس کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس نے دیا تھا وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا، جب وزیر اور حاکم بھی اس کے ساتھ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔